بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو، میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے ٹاک اور ٹکر سے مل جل کر بنا ہوا فکرہ ٹاکرا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یقینی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرے شہر کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، اور جو بھی حکومت پاکستان، جو بھی اپوزیشن جو کچھ بھی کردار ادا کر رہی ہیں ملکی سطح پر اور علاقائی سطح پر، تحصیل سطح پر، جہاں جہاں پر بھی یہ لوگ حکمران موجود ہیں، جو جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہ لے کر آئیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنا کسی فرق یہ ہوئے، بلا تفریق ہم ہر وہ کام کریں جو یقینی طور پر عوام کے فائدے کے لیے ہو، اس میں عوام کی فلاح و بہبود جو ہے نا وہ اس سے ملحق ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو جو جس سے عوام کو فائدہ ہو، آپ کے سامنے لے کر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں، اور حکام بالا تک جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں وہ بھی پہنچائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ماضی میں تو جو ہم غلطیاں کر چکے، لیکن مستقبل میں ہم ایسی غلطیوں کا خمیازہ نہیں بھوگ سکتے۔ میرے شہر کو پسماندہ شہر بھی کہا جاتا رہا ہے، لاوارث شہر بھی کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے میرے شہر کے بارے میں، لیکن الحمدللہ ہم نے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کام کیا ہے، تو جو لوگ اس چیز کے خلاف تھے، یقینی طور پر اب وہ اس بات سے جو ہے نا اختلاف کریں گے کہ اب یہ لوارث نہیں رہا، اس کے وارثین جو ہے نا وہ جاگ چکے ہیں، جتنے بھی وارث ہیں ان کو سب کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ ہماری ہر بات حکام بالا تک پہنچ بھی رہی ہے، اور یہ میں اکیلا نہیں، میرے پورے شہر کے تمام لوگ، تمام معتبر شخصیات جو ہیں وہ میرے جو پروگرام میں جب آتے ہیں، بلکہ ہمارے جب پروگرام میں آتے ہیں، پورے شہر سانگل حلقے کے پروگرام میں آتے ہیں، تو جب ان کی جو آواز ہے وہ بھی حکام بالا تک پہنچتی ہے، میرے شہر کے جو مسائل ہیں وہ بھی ان تک پہنچتے ہیں، اور اسی طرح جا کے یہ بات آگے چلتی ہے۔ میرے آج کے جو معزز مہمان ہیں، ان سے اتوار والے دن پروگرام تھا، آپ ابھی ان کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس دن تشریف نہ لا سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ سب سے مجھے انہوں نے قبل از وقت انفارم کر دیا تھا، جس پہ مجھے خوشی بھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دن کے بعد پھر آپ کے سامنے موجود ہیں، موضوع وہی ہے، مہمان بھی وہی ہے، دن چینج ہوا ہے، ہمارا مائنڈ چینج نہیں ہوا۔ میاں شفیق الرحمان ونگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے جی؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میاں صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر ٹاک شو کے بعد ابھی ٹاکرا میں آنے کے لیے اپنے زحمت گوارا کی اور ہمارے پاس تب تشریف لائے، تاکہ ہم اپوزیشن کے حوالے سے میرے جو شہر کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے حوالے سے جان سکیں، اور جو میرے شہر کی عوام ہیں ان کو باخبر کر سکیں کہ میرے شہر کے جو مسائل ہیں کب اور کیسے وہ حل ہوں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جتنی بھی باتیں کریں وہ کم ہیں، ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ایک طرف ہے، وہ ہے مہنگائی۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا۔ جو مہنگائی کا دور ہے، میں اتنی ٹف اس وقت جو زندگی گزر رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، جی یہ عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے۔ آپ عام آدمی کو پوچھیں کہ آج حالات کیا ہے۔ جس کا بجٹ تھا 15,000 روپے، وہ 45,000 پر اس کا بجٹ چلا گیا، لیکن انکم اس کی 15,000 سے بھی کم، اور وہ لوگ اتنے مجبور ہیں۔ جب صبح سے شام تک ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو جب وہ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، ہمارے گھر میں بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں فلاں چیز جو ہے وہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے، کبھی آٹا شارٹ ہو جاتا ہے، کبھی چینی شارٹ ہو جاتی ہے، کبھی دالیں شارٹ ہو جاتی ہیں، کبھی سبزیاں شارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو شارٹ ہو رہی ہیں، یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نااہلی، جب یہ کنٹینر پر کہتے تھے کوئی
اگر یہ بات کروں گا تو میں سمجھ لے وزیر اعظم چور ہے، اگر بجلی مہنگی ہوگی تو سمجھ لیں بجلی وزیر اعظم چور ہے، اگر سمجھیں گے کہ فلاں چیز مہنگی ہوگی تو وزیر اعظم چور ہے، فلاں چیز مہنگی ہوگی، پٹرول مہنگا ہوگا، دوسری چیزیں جو مہنگی ہوگی تو سمجھ لینا کہ وزیر اعظم چور ہے۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم خود ہی ان باتوں کو جب تسلیم کیا کہ اگر ایسی بات ہوگی تو وزیر اعظم ہی چور ہوگا، تو کس بات پہ تجھے اب تو یہ بھی شرم آتی ہے کہنے کے لیے کہ جناب اب ہم تجھے کہ کون سی بات پر چور کہے؟ سب جو آپ نے وعدے کیے تھے سب کو ایک پر بھی آپ نے وفا نہیں کی، سب ضائع گئے ہیں اور ہر چیز عروج پر پہنچا دی ہے۔ پٹرول دیکھیں تو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی، جب پٹرول پہ لوگ گاڑیاں دفن کر رہے ہیں مٹی میں، لوگ پوسٹیں دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں؟ سہولت نہیں ہے تو گورنمنٹ چھوڑ دو، کیوں گورنمنٹ کے پاس آپ اس کے اوپر براجمان بیٹھے ہو؟ اگر آپ کے پاس اس کے حل نہیں ہے، ہاں دوسری طرف چلے جائیں، آپ نے اربوں روپے کا نہیں کھربوں روپے کا لوگوں سے باہر سے ادھار لے لیا ہے، آئی ایم ایف سے یا دوسرے سے، تو یہ جو ہم پر یہ قرضہ چڑھ رہا ہے ہم نے تو لیا نہیں، یہ جو قرضہ ہے یہ تو کسی غریب آدمی نے 2 روپے بھی نہیں اس سے لیے، کسی نے دکاندار نے اس سے پیسے نہیں لیے، کسی اور آدمی نے، تو پھر جا کہاں رہا ہے اور یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے قرضہ؟ یہ بتانا پڑے گا نا قوم کو۔ اگر قوم کو نہیں بتاؤ گے تو قوم کیسے سیٹسفائی ہوگی؟ قوم کے پاس تو پیسہ نہیں آ رہا، کسی کا علاج معالجہ نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جس سے قوم کہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس نے جو کام کر رہا ہے یہ اچھا کر رہا ہے۔ لوگ تو بددعائیں دے رہے ہیں، جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ ہمارا ملک دیکھے بہت سی چیزیں فروخت کر رہے ہیں، یہ ملک کی ہوائی اڈے فروخت کر رہے ہیں، سرحدوں پر کئی چیزیں انہوں نے فروخت کر دی ہیں، سی پیک انہوں نے فروخت کر دی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب فروخت ہو رہی ہیں، فار سیل لگا دیا پاکستان کو، پاکستان کا نام رکھ دیا فار سیل، جو سی چیز چاہے وہ لے لو۔ کوئی نہ کوئی ملک جو ہے ان سے جو پیسے کی بات کرتا ہے کہتے ہیں فلاں چیز ہماری لے لو ہم سیل کر رہے ہیں، فلاں چیز ہماری لے لو ہم سیل کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ملک کو تباہی کے کنارے پر آپ نے پہنچا دیا۔ اگر آپ میں انسانیت کا لفظ کے نام کی کوئی چیز ہے تو ملک کو ایسے مت لے جاؤ آخری سطح پہ کہ قوم جو ہے وہ بددعائیں دے رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ آپ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں آپسی، کیسا ملک تم چلا رہے ہو، ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جب یہ، میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو چینی 1 روپیہ 6 آنے تھی، 1 روپیہ 4 آنے تھی، تو 6 آنے کی ایوب خان صاحب نے، تو لوگ باہر آ گئے سڑکوں پہ کہ یہ 2 آنے کیوں بڑھی ہے، اور ایسے وہ کہ ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ 1 روپیہ 4 آنے سے 6 آنے بڑھی تھی تو قوم باہر آ گئی تھی، اور اب قوم کو اتنا نیچے لے گئے ہو کہ قوم تو باہر آنے کے بھی قابل نہیں رہی، اور اب ہر چیز جو ہے عروج پر ہے۔ اور جو دیکھو 135 روپے گھی تھا جب انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی، اب 370 روپے کا مل رہا ہے 1 کلو، تو یہ دیکھو کوئی چیز کا اندازہ لگاؤ نا، ڈبل ٹربل چیزیں ہوگی، تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے جو آ رہی ہے۔ اتنا روپیہ جو ہے وہ قوم کیسے اتارے گی؟ آپ کی عیاشیاں، آپ کی تماشبینیاں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، خدا پر قوم پر رحم کرو، اور قوم جو ہے اسے ایسے مسائل سے بچاؤ، اور اس کو اچھے طریقے سے کوئی اگر آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے، کوئی پروگرام ہے تو اس کو
اچھے طریقے سے چلاؤ تاکہ قوم کی بد دعائیں جو لے رہے ہو یہ نہ لو. جناب ٹھیک قوم ہے سے جی میاں صاحب بہت شکریہ. آپ نے کافی مدلل گفتگو کی اور خان صاحب کے اوپر اچھے الفاظ میں تنقید کی جو کہ مناسب الفاظ بنتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. آپ نے تمام دور دیکھے ہیں. اگر ہم 90 کی بات کریں جب زیادہ کا دور ختم ہوا، بینظیر صاحبہ، پھر نواز شریف، پھر بینظیر صاحبہ، پھر نواز شریف، پھر مشرف دور، وہ تمام ادوار آپ نے دیکھے ہیں. آپ مرکزی انجمن تاجرہ کے چیئرمین بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہی رہی ہے. اس بات میں صداقت کتنی ہے؟ جب مہنگائی کے بھی کوئی طریقہ کار ہوتے، فرض کریں ایک چیز نہیں ملتی، ایک پیدا نہیں ہوتی، تو ہمارا ملک تو جو ہے وہ ایسا ملک ہے، اتنا زرخیز ملک ہے کہ اس میں ایک آدمی کو قتل کر کے تو اس میں دفنا دیں تو وہ بھی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. اتنی زرخیز زمین، اور جس ملک میں زمین زرخیز ہوگی، جس ملک کی پیداوار جو ہے وہ کسان دن رات محنت کر کے اس ملک کا اپنی زمین کا سینہ چیرتے ہوئے جب وہ پیداوار کو بڑھائے گا تو ملک کبھی وہ کنگال نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں پیداوار جو ہے بہت عروج پر ہے، ہر چیز وافر مقدار میں موجود، لیکن ہماری نیتیں جو ہیں وہ خراب ہیں. ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، پیچھے چلے جائیں آپ تھوڑا سا، میں مثال دینا چاہتا ہوں. پٹرول 65 روپے کر دیا انہوں نے. جب 65 کر دیا، جو ان کے اچھے جو ان کے سپورٹر تھے، ووٹر تھے، جو بھی تھے، انہوں نے اس کا سٹاک کر لیا. جیسے ہی سٹاک انہوں نے پورا کیا، انہوں نے یکدم پٹرول جو 30 روپے بڑھا دیا. تو یہ دیکھو اب 150 روپے کے قریب ہے. تو یہ بات کیسے دور ہوگی؟ جو اتنے پیسے کھڑنے کہاں ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. ایک کے پاس چلو 1 ارب روپیہ تو وہ خرچ کرے تو اس کی 2 نسلیں 3 نسلیں اس میں چل سکتی ہیں، لیکن یہ کھربوں ڈالر یا کھربوں پاؤنڈ جو روپے اکٹھے کر رہے ہیں وہ دینے کا یہاں سے رشوت کے نام پر یا بلیک میلنگ کے نام پر یا ایسے حرکتوں سے، بری حرکتوں سے جو روپے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ کھڑنے انہوں نے کہا ہے. تو کہاں جا رہے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں یہ روپیہ جڑا اکٹھا ہو رہا ہے تو ہمارے ملک کا یہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور باہر وہ روپیہ جو منتقل ہو رہا ہے ان کے بچے جو ہے وہ اچھی تربیت سے، اچھی تعلیم سے، اچھے علاج معالجے سے وہ سارے اپ جا رہے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے ڈاؤن جا رہا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ سارا نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کا سارا نقصان ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں ہو رہا. توجہ تو اس چیز کی چاہیے کہ جو روپیہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے، کھربوں روپے باہر سے لیے آپ نے، تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی ہمیں کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یہ کو بتا سکتا ہے کہ فلاں اتنا جو روپیہ آیا ہے وہ ملک میں فلاں جگہ پہ لگ رہا ہے، یا فلاں سڑکیں بن رہی ہے، یا فلاں چیز بن رہی ہے، یا کوئی پلاننگ بن رہی ہے. لاکھوں کے مکان تعمیر کرنے تھے وہ بھی گئے، لاکھوں نوکریاں ملنی تھی وہ بھی گئیں. جو بھی وعدے کیے ہیں ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہوا. آخر قوم کرے گی کیا؟ آخر قوم نے پھر باہر آنا، جب باہر آنا تو پھر انقلاب آئے گا. انقلاب آئے گا تو قتل و غارت ہوگی، لوگوں کے خون نکلیں گے، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوں گے. تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے. خدا کے لیے ہمارے ملک پہ رحم کرو اور ہمارے ملک کو بچاؤ. جی بہت شکریہ میاں صاحب. حل کیا ہے اس چیز کا؟ مہنگائی کے اوپر کیسے گورنمنٹ قابو پا سکتی ہے؟ مختصر بتائیے گا ذرا. حل یہ ہے کہ جو روپیہ باہر آتا ہے اس کو بتائیں، قوم کو بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا روپیہ آیا ہے، اس کی اپنے ملک کی اصلاح کے لیے ہم نے اتنا روپیہ فلاں جگہ پہ خرچ کیا ہے، ہم نے یہ فلاں بنیادی جو چیزیں ہیں، ہمارا علاج معالجہ ہے، تعلیم ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہم اس پہ بتائیں قوم کو کہ ہم یہ پیسہ ادھر خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے فلاں چیز جو ہے وہ سستی کر دی ہے، وہ سستی ملے گی قوم کو. یہ چھوٹی جگہ پہ انہوں نے، یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو
سستے بازار لگا رہے ہیں. سستے بازار میں بھی کوئی چیز سستی نہیں ملتی. آپ غور کریں, اگر سب تو نکما گھی جو ہے, میں کل گیا تھا ادھر تک, کسان گھی میں دیکھا تو اس پہ 360 روپے ریٹ لکھا تھا, جو پہلے اس کو لیتا ہی کوئی نہیں تھا, لیکن اب وہ سستے بازار میں لگا 360 روپے کلو. میں کس کی بات کروں, کون سی وجہ بتاؤں آپ کو؟ کوئی دالیں سستی کر دی انہوں نے. مہنگائی کا جب تک نیتیں ٹھیک نہیں ہوگی نا ان کی, جب نیتوں سے پتہ چلتا ہے, سمجھا کہ نہیں. عملوں کا دار و مدار, نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو نیت انسان کی ہوگی اس پہ ہی عمل ہوگا. تو جب ہماری نیتیں درست ہوں گی تو انشاءاللہ, اگر نیتیں صبح سے درست کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسی طرح کام چلتا رہے. جتنا روپیہ باہر سے لیا انہوں نے, کھربوں روپے انہوں نے باہر سے لیے ہیں, تو وہ کھربوں گئے کہاں؟ میرا یہ سوال ہے کہ چلو پچھلی گورنمنٹ تھے سب چور تھے, اب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چوری یہ تو نہیں کر رہے, تو اگر نہیں کر رہے تو قیمتیں آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں. تو پھر جب ہم چور کہیں کس کو؟ وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ فلاں چور تھا اور فلاں ساتھ تھا؟ صحیح. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ناظرین, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آ کر انشاءاللہ عزیز جو ہمارے شہر کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, چاہے وہ انڈر پاس ہے یا پانی کے مسئلے ہیں, ان کے اوپر گفتگو کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان آج کل جو موضوع زیر بحث ہے EVM, اس کے اوپر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک ہے.
دیکھیں جی پانی کا مسئلہ جو پہلے شروع ہوا تھا سانگلہ میں، جی آج سے کوئی 40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے، اچھا اتنا وافر پانی تھا، ٹیوبویلوں سے آتا تھا صحیح، اور گھر گھر پانی کے پائپ پہنچے تھے ٹینکی کی اور وجہ سے، گھر گھر پانی صاف ملتا تھا۔ صحیح، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پانی جگہ جگہ سے لوگوں نے پائپ جو تھے وہ اپنی تعمیر میں انہوں نے پائپوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا، جس سے وہ گندگی جو تھی نالی کی، نالی کا گندا پانی تھا وہ پائپوں میں جانا شروع کر دیا، لوگوں کے گھروں میں جانا شروع ہو گیا اور لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس کے بعد کسی نے پانی پر توجہ نہیں دی کہ پانی کسی کو صاف ستھرا مل سکے۔ پھر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نہر کے کنارے نلکے لگوانے شروع کر دیے، جی تو وہ نلکوں سے لوگ جا کے کہ پانی ہم ادھر سے حاصل کریں۔ جب پانی ہم جو استعمال کرتے تھے پہلے بھی، ہمارے ہر گھر میں تقریباً نلکے لگے ہوئے تھے، صحیح، تو نلکے لگے تھے ان کی جگہ موٹریں آ گئیں، اور تو وہ نلکے ختم ہو گئے، اب موٹریں آ گئی ہر گھر میں۔ لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آج بھی اپنے گھر کا پانی استعمال کرتا ہوں، اچھا، میں باہر نہیں لینے جاتا، جو موٹر ہمارے گھر لگی ہے میں وہی پانی استعمال کرتا ہوں۔ لیکن وہ تو پینے کے قابل پانی نہیں ہے رہا۔ نہیں، بہت اچھا پانی آ رہا ہے، ہم وہی پیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی پانی کی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، لیکن لوگوں کا اگر بات کریں، جو جنرل بات کریں، جو میرے شہر کے جو قرب و جوار میں گاؤں ہیں اور جو شہر کے اندرونی علاقے ہیں، وہاں پر تو پانی کھارا ہو چکا ہے۔ وہ یہی بات میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جی میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، اپنی کر رہا ہوں نا، آگے چلتے ہیں نا، یہ آگے بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جن لوگوں کو پانی صاف ستھرا میسر نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی نہلی ہے، اور اتنی بڑی نہلی ہے کہ جس کا جواب نہ گورنمنٹ کے پاس ہے، تو میں تو جواب دے نہیں سکتا، کیونکہ گورنمنٹ نے 3-4 ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پانی کا مسئلہ ہے، ایک بجلی کا مسئلہ ہے، ایک لوگوں کے رہنے سہنے کا مسئلہ ہے، ایک لوگوں کے لیے ہسپتالوں کا مسئلہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی ہیں، بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہیں، لیکن دن بدن ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ کسی کو ابھی تک سمجھایا ہی نہیں گورنمنٹ سے کہ ہم قرضے کہاں سے لے رہے ہیں۔ ان کو باہر سے پانی کے لیے آئے تھے پیسے، انہوں نے ہضم کر لیے، ان کو بجلی کے لیے پیسے آئے تھے، انہوں نے ہضم کر لیے، ان کو اسپتالوں کے لیے پیسے آتے ہیں، میڈیسن کے لیے آتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اگر میں سمجھنا ایک ہی حل ہے، اگر آپ اس پر توجہ دیں، تو وہ یہ ہے کہ جو بھی راشی آدمی ہے، خواہ 1 روپے کی رشوت لیتا ہے چاہے کروڑوں اربوں کی لیتا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے اور چوکوں میں لٹکا دیا جائے، تو ہمارا ملک کا نظام جو ہے ایون درست ہو جائے گا۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہمارے ملک میں، کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرے گا، نہ آپ کو انصاف ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ بجلی ملے گی، نہ کوئی چیز۔ ایک ہی حل ہے، جو بھی راشی ہے اسے چوکوں میں لٹکا دیا جائے، اس کو اڑا دیا جائے، تو ہمارا ملک جو ہے ایون ہو جائے۔ اگر چند لوگ ختم کرنے سے ہمارا ملک صحیح ہوتا ہے تو کر دینا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے۔ ہم نے اپنے ملک کو درست کرنا تو رشوت کو ختم کرنا۔ وہ تو صحیح بات ہے، لیکن ہم بات کریں پانی کی، تو آپ کے گھر میں پانی کیسے آپ پیتے ہیں؟ وہ کھارا نہیں ہے یا کچھ پلانٹ لگایا ہوا آپ نے؟ پانی جو بھی آتا ہے ہمارے گھر تو درست آتا ہے، صحیح آتا ہے؟ ہم تو بازار کا پانی نہیں استعمال کرتے، لیکن فلٹر لگائے ہوئے آپ نے کچھ؟ جی فلٹر لگائے ہوئے آپ نے پلانٹ؟ نہیں، کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صاف پانی آتا ہے، موٹر کا پانی آتا ہے، ہم وہی پیتے ہیں گھر میں، تو ایسا کوئی پرابلم نہیں کوئی بھی ہے۔ لیکن لوگوں کے لیے جی کتنے مخیر حضرات ہیں، میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کتنے مخیر حضرات۔ جی ادھر سانگلہ ایل میں 3 یونین کونسل ہیں، جی تو 3 یونین کونسلوں میں اگر فلٹر پلانٹ لگا دیے جائے، ایک پلانٹ لگا دیا جائے، مخیر حضرات جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ فلاں ہم تو آسمان سے تارے جو ہیں وہ بھی توڑ کے لاتے ہیں. یہاں ایک بدقسمتی ہے کہ یہ آج کل ایک سیلفی پروگرام بڑا چلا ہوا ہے. سیلفی گروپ جو ہے وہ ہر چیز پہ کہتا ہے یہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو سیلفی، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں ان سیلفی گروپ کو کہ اپنی تصویریں کھنچانے کی بجائے اللہ کے راہ پہ کام کرو. اللہ کے راہ پر یہی کام ہے کہ اپنے مخیر اللہ سے رابطے کرو. اور یہ 3 پلانٹ لگوا دیے جائیں تو 3 پلانٹ لگا دیے جائیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے. یہ تو ہو جائے گا. میاں ظفر اللہ صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ 25 پلانٹ جو ہے نا وہ گورنر پنجاب غلام سرور صاحب نے منظور کر دیے ہیں، اور جن میں 3 پلانٹ جو ہیں وہ اس سٹی میں لگیں گے، جو باقی ہیں وہ قرب و جوار میں لگیں گے. ایک انہوں نے میرے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے کہ میرے گاؤں میں بھی جھول مغلے میں بھی لگے گا، اور اس طرح جو دیگر گاؤں ہیں اپلیکیشنز کے تھرو جنہوں نے لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کو ملیں گے. اللہ خیال رکھے وہ تو ملے جائیں گے. ایک اور بڑا مسئلہ اسی طرح ہے کہ چلیں پانی کے اوپر تو آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا. انڈر پاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ جب سے ہم نے دیکھا ہے اس کو 2004-05 سے ہم اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، جو اس کی حالت ہے وہ پہلے سے بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. کوئی حکومت اس کو اپنی ذمہ داری میں تحویل میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میاں ظفر اللہ صاحب میرے کلاس فیلو ہیں. اچھا. تو شریف آدمی ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں جی جی وہ چونکہ باہر رہ کے آئے، جی جی باہر سے آئے ہیں، جی جی ان کا ادھر جو ویژن انہوں نے دیکھا ہے یا جو چیزیں ادھر دیکھی ہیں جی جی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر پنجاب صاحب اگر یہ دلچسپی لیتے ہیں ہمارے شہر میں، اگر وہ پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ویلکم. ہم تو ان کو سلوٹ کریں گے کہ سانگلہ میں صاف پانی دو اور لوگوں کی دعائیں لو. اگر یہ دعائیں لینی ہیں، پانی تو ایک دعا لینے کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. اللہ پاک جو ادھر پانی کسی کو سپلائی کرے گا تو اللہ پاک اس کی مدد کرے گا، تو کرنا ہی چاہیے. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے. تو دوسرا یہ مسئلہ پانی کے علاوہ یہ آپ نے انڈر پاس کی بات کی ہے، تو انڈر پاس کی بات دیکھ لیں کہ جب یہ بڑا تھا اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی تھی، تو جو فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی تھی وہی غلط تیار ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کی رپورٹ جب تیار کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کی جو سطح ہے وہ اوپر ہے یا نیچے ہے، اس کو چیک نہیں کیا. تو جب اس کو چیک نہیں کیا تو انڈر پاس بنا دیا گیا. جب انڈر پاس بن گیا تو یہاں اس میں پانی سمنا شروع ہو گیا نیچے سے، اور آج تک جب بھی صفائی کرتے ہیں پانی نیچے سے سمتا. وہ کریں کیا؟ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ نیچے سے کم ہو جائے، تو لیکن وہ نیچے سے کام ہی نہیں ہوتا. کتنے بچے اس میں ڈوب کے مر گئے ہیں، کہ کتنا نقصان ہوا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں، کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ لائن جو گزرتی ہے نیچے سے بیٹھ جائے اور یہ کوئی بڑا جانی اور مالی نقصان نہ ہو. صحیح ہے. سمجھ آپ چونکہ رفیق ہیں چودھری برجس تار صاحب کے، مسلسل 13 سال سے وہ اقتدار میں ہیں، 11 سال سے اقتدار میں نہیں، 13 سال سوری مسلسل اقتدار میں ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انہوں نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ ادھر بتاؤ اب اس کا کیا کرنا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں چل سکتا. اس کو سب نے جواب دیا بند بھی نہیں کہ کرواتے. نیچے سے جو پانی ہے نا، جو سمتا ہے پانی، وہ بند نہیں ہو سکتا. اس پہ جتنا مرضی خرچ کر لو یہ بیکار ہے. انہوں نے پھر اوور ہیڈ برج جو ہے، میاں نواز شریف صاحب آئے ادھر تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ سڑک 1.42 ارب روپیہ سے شاہ کوٹ سے لے کر اور انڈر پاس تک یہ سڑک نئی کارپیٹ روڈ بنے گی، اور اس کے اوپر اوور ہیڈ برج لائن کے اوپر بنے گی. تو میاں صاحب نے جب اعلان کیا تو جب چک نمبر 42 مڑ سے پاس آئی تو اسمبلیاں ٹوٹ گئی. جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی کام وہاں کا وہاں رہ گیا. تو دیکھیں نا، اب آگے میں پھر بات کرنے چاہتا ہوں کہ نیتوں کی بات ہے. 5 کلومیٹر ہے 42 مڑ،
5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमारा ये है रास्ता जो फैसलाबाद रोड, जी जी और 12 किलोमीटर आप कह सकते हैं इंटरचेंज तक। कि अंडरपास तक, ठीक है। ये 25 किलोमीटर भी नहीं बनता। तो अगर ये सारी सियासत आज जो है सल्फी ग्रुप वो इस पे ही कर रहा है, ये बन रही है, ये आज मशीन आ रही है, आज मशीन जा रही है, आज मशीन आ रही है, आज मशीन जा रही बस है, यही चल रहा है। समझते। तो ये सल्फी ग्रुप जो है ये इस शहर पे खुदा का खौफ करें, और बढ़ानी है तो बढ़ा दें, नहीं बढ़ानी तो 3 साल तो हो गए आपको यही शोर डालते हुए। इधर जाके तस्वीरें खिंचा ली, फेसबुक पे दे दी, उधर से तस्वीर बनाई फेसबुक पे दे दी। खुदा का खौफ करो, हमारे शहर से साथ इतनी ज्यादती ना करो। बढ़ानी है बढ़ा दो, नहीं बढ़ानी तो चुप करके बैठ जाओ। हम क्या कहते हैं आपको, आप तो देख रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। जितनी अगर ये शाहकोट से बताली तक आ सकती है तो ये आगे नहीं बन सकती, जबकि इसकी पे जो है पूरी 1 करोड़ 42 लाख रुपया ये जमा है, 1 करोड़ 42 लाख इसके खाते में। तो आगे तोड़ के बढ़ाना शुरू कर दिया, कभी 2 करोड़, कभी 1 करोड़, कभी 1 अरब 42 करोड़ में, सॉरी भूल गया था, 1 अरब 42 करोड़ में इसका मंजूर है। वो ओवरहेड ब्रिज भी मंजूर। जब ओवरहेड ब्रिज बन जाएगा तो इसकी हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। तो चाहिए इनको कि 1 अरब 42 करोड़ रुपया इस पर लगाएं, क्यों ना लगाएं, जो मंजूर है। सही बात है, सही, ठीक है, वो मलाएं। हम भी देखें कि 1 अरब 42 करोड़ रुपया हमने अपनी तख्ती लगाएं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी की तख्ती लगनी है, किसी की लगा लें, लेकिन आप काम करेंगे तो तख्ती लगाएंगे। सही है, सही है, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन यहाँ में छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और इंशाल्लाह जो हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ कर रही है अवाम के साथ, मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। EVM के ऊपर गुफ्तगू होगी। छोटी सी ब्रेक, वापस।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی ہے ہمارے شہر کے مسائل کی۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط شدہ ہیں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ہم نے اپنی ذاتی حرکتوں کی وجہ سے، اب میں اس کے اوپر کیا کہوں، میاں صاحب خود ہی اس کے اوپر بتائیں۔ میاں صاحب، جو محلہ احمد آباد ہے اور جو شہر کی طرف درمیان میں کافی ریلوے ٹریکس ہیں، اس کی جو بچت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے کہ لوگ وہاں سے نیچے سے نہ گزریں، رسک نہ ہو، اوپر سے گزر کے جایا کریں، وہ تھوڑا سا بتائیے گا اس کی ہسٹری کے بارے میں، کس نے بنوایا اور مقصد کیا تھا بنانے کا، ابھی حالت کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب ریلوے لائن کو کراس کرتے تھے محلہ احمد آباد کے لوگ، جی تو آگے مجسٹریٹ ہوتے تھے، جی وہ ان کا چلان کرتے تھے۔ اچھا، تو چلان بھاری جرمانہ بھی کرتے، ریسٹ بھی کرتے تھے۔ یہاں سے ریسٹ کر کے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کے فیصل آباد لے جاتے، اچھا، گاڑی میں بٹھا کے لاہور لے جاتے۔ اگر لاہور فیصل آباد کی جانے والی گاڑی تو اس کے اوپر مجسٹریٹ ہے تو وہ ادھر سے چلان کر کے ادھر بٹھا کے لے جاتا۔ اگر لاہور کو جانے والی گاڑی تو اس کے لوگوں کو پکڑ کے اوپر بٹھا کے تو لاہور لے جاتے، جس سے خاندان جو تھے سب لوگ پریشان تھے، اور پریشان تھے کہ ان کو لوگوں کے پیچھے جانا پڑتا تھا تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے، ہم نے بھی اس وقت چودھری صاحب کو مجبور کیا کہ چودھری صاحب یہاں ایک پیدل چلنے کے لیے پل تعمیر کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جرمانے سے اور سزا سے بچ سکیں۔ تو انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے یہ اوپر سے ایک پل تعمیر کر دیا۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ 1996 کی بات۔ اچھا، زبردست۔ تو یہ جب پل تیار ہو گیا تو بدقسمتی کہ جو شرارتی لوگ ہیں اس علاقے کے، وہ وہاں گندگی پھیلانا شروع کر دی۔ انہوں نے رات کو عورتیں آتی اور اوپر گندگی پھیلاتی، اور دونوں طرف سے لوگوں نے بدبو کی وجہ سے اوپر سے گزرنا بند کر دیا۔ تو یہ بات دیکھیں، اب بھی یہ پل تعمیر ہے، چل سکتا ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا سیدھا اور کر کے تو ٹریفک کے لیے یہاں سے موٹر سائیکل جو ہیں وہ بآسانی گزر سکتے ہیں، اور موٹر سائیکل کی جو شہر کی ریشو ہے، علاقے کی ریشو ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکتی ہے، اور ادھر رابطہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اگر یہ کوئی دلچسپی لیں تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے تو اس سے اوپر سے اگر ٹریفک گزار دی جائے، ہلکی ٹریفک جو ہے اوپر سے گزر جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر تھوڑی سی کو دلچسپی لے تو۔ اگر دیکھو، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیزیں بدلتی رہتی آتے، یہ وقت بدل گیا، ٹریفک بہت زیادہ ہے، موٹر سائیکل بہت زیادہ ہے، روزانہ آپ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل جو ہے ان کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ ٹریفک کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو پھر مسئلے تو ایسے پیدا ہوتے ہی رہے۔ صحیح، بالکل اچھا، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں حکام بالغ سے ہماری اپیل ہے کہ جیسے میاں صاحب نے بہت ہی خوبصورت تجویز دی ہے اس پل کے حوالے سے، چونکہ جو محلہ احمد آباد ہے انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، اور ساتھ ہی پھر ہاسپٹل بھی ہے، تو مریضوں کے لیے آنے جانے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ جو بھی ہمارے حکام بالا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے، اگر ممکن ہے، نہیں ہے تو بھی ممکن بنائیں تاکہ عوام کو اس سے فائدہ ملے۔ اور دو طرفہ جو ٹریفک ہے، وہ سائیکل موٹر سائیکل والے بہت ہی طریقے ہیں، آپ گول گول گھما کر بھی اس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی عام ہے۔ جو کہ یورپ میں رہ چکے ہیں یا بیرون ملک رہ چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی آسان کام ہے، بہت زیادہ مشکل بھی نہیں، اس کے لیے زیادہ جگہ بھی نہیں چاہیے ہوگی، گول چکر وہاں پر جگہ بھی ہے۔ اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین، یقینی طور پر آپ بھی اس بات کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ جو ہمارے حکام بالا ہیں اس کے اوپر توجہ دے، اور یہ جو مسئلہ ہے، درینہ مسئلہ، وہ تو حل ہو جائے۔ میاں صاحب، ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ جیسے بات ہو رہی تھی کہ حکومت یا جو بھی حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ اچھا کام کرتے ہیں، چودھری پرچیز تار صاحب کے اور بھی بے شمار کام ہیں جن میں سے ابھی جس کا بھی ذکر کیا، لیکن حکومت نے فائدہ دیا، عوام نے اس کا نقصان کیا۔ جدید دور کی بات کریں، جدید دور ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وقت بدل گیا ہے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔
پہلے جب الیکشن ہوتا تھا تو لائنیں لگی ہوتی تھیں، لوگ جاتے تھے، پھر شناختی کارڈ دیا، سارے جو پروسیس ہوتا تھا کمپلیٹ کیا، پھر ووٹ کاسٹ کیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک قانون پاس ہوا ہے ای وی ایم کے نام سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس کی کچھ جو ہے نا، میں آپ کو 2-3 ابھی بتاتا ہوں، پھر آگے بات کرتے چلیں گے اس کے اوپر، جس کے اوپر جب الیکشن انہوں نے ووٹنگ کی ہے اندر اسمبلی میں قانون پاس کرنے کے لیے، تو قانون تو پاس ہو چکا ہے، اکثریت کے ساتھ قانون پاس ہو چکا ہے، لیکن اپوزیشن ابھی بھی مخالف ہے۔ آپ چونکہ مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن ہیں، چودھری برجسٹار صاحب کے آپ قریبی ساتھی ہیں، تو یقینی طور پر آپ بھی میری نظر میں اپوزیشن ہی ہیں۔ چند مجھے فوائد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو اہم ترین رکن ہیں انہوں نے مجھے بھیجے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس ووٹنگ مشین کے فوائد میں سے 3-4 میں بھی سنانے جا رہا ہوں، پھر آگے سناتے جائیں گے۔ نتائج رات 4 بجے ہی فوراً ہمیں مل جائیں گے، لیکن رات کا انتظار نہیں پڑے گا، 4 بجے تک ہمیں ووٹنگ کے پتہ چل جائے گا کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ ٹھپے پہ ٹھپے کا خاتمہ ہوگا، دوبارہ گنتی میں رد و بدل کا بھی خاتمہ ہوگا، اور فوت شدہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ یہ ای وی ایم کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اچھا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ دھاندلی جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس طریقے سے کرنی ہے۔ جب کوئی پارٹی کمزور ہوتی ہے جی جی تو وہ سوچتی ہے کہ میں اب کیسے ہوں۔ ووٹوں کی آج تک گنتی ہوتی رہی، جی جی یہ تقریباً 300 ارب روپیہ یہ جو اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، خرچ کر دیا جی، یہ قوم کا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی ضرورت ہی تھی تو 300 ارب روپیہ قوم کو ضائع کرنے، آپ تو مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہم اپنی قوم کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چند سیٹوں کی خاطر قوم کے اربوں روپے تباہ کر دیے جائیں گے، تو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 1 سال رہ گیا ان کا، یا 1.5 سال رہ گیا ان کی گورنمنٹ کا، اور 1.5 سال کے لیے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ابھی گھر گھر جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتے تعمیر کرنی ہے، فرشتے دوبارہ بنانی ہے، ووٹنگ دوبارہ چیک کرنے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ فارن کنٹری کے جو ہمارے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ووٹنگ کا جو استعمال باہر سے ہو جائے گا مشینوں کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنا لے، ان کو ووٹ کا اختیار دیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن سیٹیں مخصوص کر دیں کہ اتنی سیٹیں ہیں، وہ فلاں جگہ کی فلاں جگہ کی فلاں جگہ کی، ان سے نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ ہمارے اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے۔ یہ بہتر تھا بغیر پیسے کے، یہ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں آنا، لیکن یہ جب 300 ارب روپیہ 3 کھرب روپیہ جب یہ قوم کا ضائع کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں اور ڈوبنے پر تلی ہوئی ہے، گورنمنٹ ہمارے کو پکڑ پکڑ کے مہنگائی کی دلدل میں یا قرضے کی دلدل میں ہمیں ڈوب رہی ہے، جس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہو رہا ہے نا، ان بقول ہونے کے کبھی لائنوں میں لگنا پڑے گا، ووٹ جلدی کاسٹ ہو جائے گا، پھر جو غیر ضروری ووٹ تھے فوج شدگان کے وہ بھی جو ہے اس کا بھی کام ختم ہو جائے گا، جو پرچی آ جاتی تھی خود بخود ہی پرچیاں وہ بھی نہیں آئیں گی، ووٹ چوری نہیں ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی، سارا کام صاف شفاف ہوگا۔ فائدے تو اس کے ہیں۔ جب یہ مشینیں چلیں گی، کیا آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں، کیا اس میں نقصان نہیں ہوتا؟ خرابی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا؟ آپ جو اپنا مشین ہے، اس کی کاغذ کا ٹکڑا، اس کی مشین جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو مشین ہے فوٹو اسٹیٹ کی، فوٹو اسٹیٹ کی جو مشین ہے اس میں کاغذ پھنس جاتا ہے، پھنستا نہیں ہے، تو پھر جب وہ پھنس جاتا ہے تو رک جاتا ہے کام۔ یہ بات جو ہے مشینی لیول، ہمارا جو ملک ہے یہ اس پہ نہیں چل سکتا۔
آپ یہ 300 ارب روپیہ جو ہے تقریباً یہ ضائع کر رہے ہیں، اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے گورنمنٹ کو، سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوم تو پہلے ہی برباد ہو رہی ہے، مہنگائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی قوم کو ہم تباہی اور بربادی کے کنارے پر لے کے جا رہے ہیں اور اتنے مقروض کر رہے ہیں۔ قوم یہ قرضہ کہاں سے اتارے گی، کون سا کام کرے گی؟ کام تو یہ کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں اتنا جزید شزید اتنا ساڑھے معدنیات ہیں جو ہم زمین سے نکال سکتے ہیں، فلاں معدنیات نکال سکتے ہیں، فلاں معدنیات نکال سکتے ہیں، تیل بھی نکال سکتے ہیں، ہر چیز نکال سکتے ہیں۔ تو جب یہ ابھی تک تو انہوں نے ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں نکالی۔ آپ دیکھیں انہوں نے بجلی کے لیے ایک وہ نثار صاحب سے ہمارے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ڈیم بنائیں گے، ہاں جی ڈیم بنائیں گے، ڈیم بنائیں گے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا۔ نہ وہ نثار ثاقب صاحب یہاں ہے اور نہ کوئی ڈیم ہے اور نہ کوئی چیز ہے۔ ڈیم پہ تو کام چل رہا ہے نا، وہ تو طویل پروجیکٹ ہوتا ہے نا، جتنا مرضی طویل ہے، لیکن دیکھیں نا ہماری بدقسمتی دیکھیں تو کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، ملک امریکہ میں بیٹھا ہے، اب وہ حفاظت کس نے کرنی ہے؟ صحیح ہے۔ کسی نے بھی نہیں کرنی۔ پچھلے دنوں مریم صاحبہ نے بھی بکسے چوری پچھلے سال جب الیکشن ہو رہے تھے ضمنی الیکشن میں، تو انہوں نے بکسے چوری کا بھی الزام لگایا تھا۔ تو کم از کم ای ووٹنگ مشین سے وہ تو الزام نہیں لگ سکتا نا پھر کسی بھی حکومت میں بھی۔ وہ بھی دیکھیں جی ایک کی جگہ 0.2 لگ گئے تو 100 بن جائے گا، وہ نہیں بن سکے گا مشین میں، وہ بھی بنے گا۔ یہ ہم 2 نمبری ماسٹر ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ 2 نمبر کی ماسٹر ہے، سمجھیں جتنے جدید لوگ ہیں سارے 2 نمبر پہ ان کا امان ہے۔ لیکن قوم جب 1 نمبر ہوگی تو یہ ساری چیزیں اس لیے قابل قبول ہوں گی۔ جب قوم ہی 2 نمبر ہے تو یہ چیزیں تو فضول ہیں، پیسے ضائع کر رہے ہیں قوم کے۔ جب ایک نمبر پہلے قوم تو 1 نمبر بنے، میں کہتا ہوں کہ جب تک، میں پھر دوبارہ رپیٹ کرنے لگا کہ جب تک رشوت کا خاتمہ اس ملک سے نہیں ہوگا، آپ کبھی سوچے بھی نہ کہ آپ کو ایک چیز بھی صحیح ملے گی۔ جب تک راشی آدمی کو سزائے موت نہیں ہوگی اس ملک میں، چوکوں میں نہیں لٹکایا جائے گا، ہمارا ملک جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ جو چاہے کر لیں اس کے ساتھ۔ صحیح بات، یہ تو ہے جی، ایسے ہی ہے جی۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، بات کرتے ہیں اس کی، جیسے ہی الیکشن آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر طرف گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ الیکشن کے لیے تیاری میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ہی اس میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن ای وی ایم کے آنے کے بعد کم از کم جو ہے سکون یہ بھی ہوگا نا، جو ووٹر حضرات ہیں ان کو بھی اور دوسرے حضرات کو بھی، کہ ہم نے جس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے ان کو ہی ووٹ جا رہا ہے۔ پہلے ایسے نہیں تھا نا، پہلے آپ نے پرچی ڈال دی بعد میں ریپلیس کر دی، ابھی تو انگوٹھا بھی لگے گا، سارے کچھ ہو گئے، شناختی کارڈ بھی ڈیٹیل ہوگی، مینول سسٹم بھی چلے گا اور کمپیوٹرائز سسٹم بھی چلے گا، کچھ تو فائدہ ہوگا اس سے کہ نہیں ہوگا؟ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، جی جی، یہ جو لوگ ہیں، بات سنیں، ہم سیاسی لوگ جو بھی ہیں، ہم تو ورکر ہیں نا، سیاست کے ورکر ہیں۔ جی جی، ہر پارٹی کا ایک منشور ہے، جی جون سی بھی پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کا منشور ہوتا ہے، جی، جی اور جب وہ پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے منشور کی نفی کرتی، اپنے مشہور کی نفی کرتی ہے، اپنے منشور کی نفی کرتی، اچھا، جو وہ چاہتی ہے، جو لے کے آتی ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتی، جس کا قوم کو انتہائی نقصان ہوتا ہے۔ قوم جب دیکھ رہی ہے کہ یہ فلاں آدمی اچھا ہے، اس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، وہ آدمی آگے آ جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پچھلی ماضی کو دیکھیں، ماضی میں کیا ہوا، کتنی لوگ آئے، جو آگے آئے وہ پیچھے چلے گئے، جس نے آ کے کام کرنا چاہا وہ پیچھے چلا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اپنی جگہ ہے نا جی مشین، پاکستان میں محمد خان چنیجو بطور وزیر اعظم ہے، جی انہوں نے 5 نکاتی پروگرام دیا،
کچی آبادی کو مالکانہ حقوق دیے، 3 مرلہ اسکیم دی، 5 مرلہ اسکیم دی، 7 مرلہ اسکیم، ہاریوں کو 12.5 ایکڑ اراضی دی۔ عملی طور پر انہوں نے کام کیا۔ جو اوپر لوگ تھے حکمران، ان کو پسند نہ آیا کہ یہ تو آدمی چھا جائے گا، اس نے کام کیے۔ جب وہ جا رہا تھا اس کو اتارا گیا، ایک بریف کیس پکڑا، رکشے میں بیٹھ کے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ایسے حکمران ہم پسند نہیں کرتے۔ غلام حیدر وائیں صاحب تھے، انہوں نے بڑا ورک کیا، وہ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ کسی کی سفارش نہیں مانتے تھے، 1 نمبر کام کرتے تھے، انہوں کو پسند نہ آیا۔ جو اچھے لوگ کام کرنے والے آتے ہیں ان کو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چلے جائے۔ یہ جو ووٹنگ مشین ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میں کوئی انقلاب لائے گی یا کوئی ایسی، اس کو بھی جب یہ استعمال ہوگی آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنی گالیاں دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھو صرف آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں میری سمجھ میں۔ جو 3 خرب روپیہ ضائع ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، بہت سارے ایسے بھی مسائل ہیں میرے شہر کے حوالے سے۔ آپ ماضی میں بھی اور حال میں بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں، چاہے انجمن تاجرہ کے حوالے سے بات ہو، سیاسی کارکن کے حوالے سے بات ہو، سماجی خدمات کے حوالے سے بات ہو، کوئی بھی ایسا شعبہ آپ نے نہیں چھوڑا جہاں پر آپ خدمات سر انجام نہ دے چکے ہوں۔ مطلب جتنی مذہبی شخصیات ہیں ان کے بھی انٹرویوز کرتے ہیں تو ان کی بھی ناموں میں فہرست میں آپ کا نام آتا ہے۔ انجمن تاجرہ میں تو سب دنیا آپ کو جانتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں وجہ شہرت بھی وہی چیزیں ہیں انجمن تاجرہ کے حوالے سے۔ پھر یہ آپ برجیت طاہر صاحب کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا ہے، رفاقت بھی ہے، سارے معاملات ہیں۔ برجیت طاہر صاحب 6 بار MNA بن چکے ہیں، ابھی 6ٹھی بار پاری چل رہی ہے، اور کہہ لیں کہ بقول نون لیگ کے جو اراکین ہیں وہ 7ویں بار بھی ان کو ہی MNA دیکھنا چاہیں گے۔ میرے شہر کے جتنے مسائل ہیں، جتنے بھی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اس میں پانی ہو، انڈر پاس ہو، سڑکیں ہوں، اس میں بجلی کے مسائل تو وہ کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں۔ پارکنگ کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی تاجر برادری ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ ہے، موٹر سائیکل کہاں کھڑی کریں، کاریں کہاں کھڑی کریں، یہ بھی مسائل ہیں۔ صفائی کے بھی مسئلے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں۔ ہم کیسے پر امید ہو سکتے ہیں کہ اگلا جب الیکشن ہوگا تو کون آئے کہ ہمارے کام کو ٹھیک کرے گا؟ ہم کو، ہر آدمی کو بطور پاکستانی ہوتے جی اپنی جو ذمہ داری ہیں جی اس پر پورا اترنا ہو۔ صحیح۔ جب تک ہم اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کریں گے ملک دلدل سے نہیں نکلے گا۔ آپ بات کرتے ہیں، یہ جب ہمارا علاقہ تھا تو باہر سے ہم پہ امپورٹڈ لوگ مسلط کر دیے جاتے تھے، MNA اور MP۔ صحیح۔ پہلی بار یہاں حاجی نذیر احمد کی شکل میں ہمیں نے اپنا MPA بنایا۔ جی جی۔ دوسری دفعہ 1990 کے الیکشن میں، پہلے الیکشن لڑا برجیت طاہر نے، ٹریکٹر پہ لوگوں نے سوار ہونے نہیں دیا، ٹریکٹر سے کے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، ہار گئے۔ دوسری دفعہ ٹرک کا نشان آیا 1988 میں، پھر لوگوں نے ٹرک پہ بھی بیٹھنے دیا، ہار گئے۔ جب 90 کا الیکشن آیا تو سائیکل نشان تھا، تو سائیکل کے اوپر بیٹھ کے وہ جیت گئے۔ صحیح۔ تو جب وہ جیتے ہیں تو آگے 92 میں گورنمنٹ ٹوٹ گئی، آگے جا کے پھر 96 میں آئے تو 96 میں 99 میں گورنمنٹ ٹوٹ گئی، 2 سال 3 سال کی گورنمنٹ ملی، جس سے وہ جو منصوبہ جات ہوتے اب بھی جب گورنمنٹ ٹوٹی ہے تو اب یہ گورنمنٹ دیکھیں اب 3 سال کے بعد توڑ دی گئی، جبکہ اگر یہ چلتی ہوتی تو ہماری یہ جو سڑک ہے ساری سڑکیں بن چکی ہوتی۔ ہمیں میاں نواز شریف ادھر اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم تو آپ کو نا موٹر وے کی طرز کی ہائی وے بنا کے دیں گے سائیاں والے تک، منصوبے رک گئے۔ جب گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے تو منصوبے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ
1 अरब 42 करोड़ रुपया जो है सड़क इसके लिए बना मिला, लेकिन ज़ाया हो रहा है, नहीं उस पर तवज्जो दी जा रही। सूरत हाल ये नहीं है। बर्जीस तार के मतलब कहते हैं कि उसने काम क्या किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर उसने काम नहीं किया तो वो 6ठी मरतबा कैसे मुंतखब हो गया? उसका ये जवाब ये एक तारीख का हिस्सा कि एक आदमी इधर से मुंतखब हुआ और 6ठी बार वो मुंतखब हो गया। लेकिन ये भी तारीख गवाह है कि माजी में, यानी कि पिछली सदी की बात करें तो मुसलसल 3 बार MNA बने, उसके बाद चौथी बार MNA नहीं बने। अभी भी तीसरी बार MNA मुसलसल बन चुके हैं, मतलब चौथी बार MNA नहीं बनेंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखो ना, इधर बिजली नहीं थी, हमारे जितना इलाका है ना गांव में बिजली नहीं थी। उसने कोशिश की कि इसको बिजली मुहैया करे। इधर सुई गैस नहीं थी, उसने कोशिश की इधर सुई गैस के ऊपर आई है, लेकिन सुई गैस के मामले में भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन पे अभी, चूँकि वो एक लंबा मौजू हो जाएगा, उस पर बात नहीं करेंगे। मेरे अपने गांव को मुतनाज़ा बना दिया बर्जीस तार साहब। मेरे गांव में जाके कहते हैं थोड़े पिंड में सुई गैस आ नहीं सकती है, तो फिर हम देखें मैं बात कर रहा हूँ जवार में भी है, लेकिन उसमें भी मुतनाज़ा चीज़ें हैं। ठीक है, सुई गैस बात ये है कि जो मुतनाज़ा बातें हैं वो अपनी जगह है, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं आपसे करता, वो ठीक है। लेकिन जितनी कोशिश की है जहाँ आई है, वो लोग तो ये नहीं कह सकते कि इधर सुई गैस नहीं आई। जिधर नहीं गई उधर ही कहेंगे ना कि इधर नहीं आई। अगर चंद गांव रह गए हैं तो वो भी आ जानी थी। अगर उन्होंने ये जो 3 साला दौर था, इसमें उसने हर जगह सुई गैस पहुँचाने का पूरा प्लान बनाया था, ठीक है। तो लेकिन कई गांव रह गए हैं, कई गांव पे चली गई है। उसके बाद इधर हमारा स्कूल जो थे यहाँ ये अपग्रेड करवाए उन्होंने सारे इलाके। ये तो सारे बाजा साहब कहते हैं जी मैंने करवाया। नहीं, मैं बताता हूँ ना, बाजवा साहब अब क्यों नहीं करवा रहे? अब तो बाजवा साहब ने 2 दफ़ा, नहीं बात सुने ना, जब तक MNA की कोशिश नहीं होगी, सूबाई जो है गवर्नमेंट वो कुछ नहीं कर सकती। हमेशा जब मैच पड़ा है, जब वज़ीर आज़म के मानने वाले जो उसके साथ चलते हैं और जब MPA जो है वज़ीर आला पंजाब के साथ चलते हैं, तो वो आपस में क्लैश पैदा कर लेते हैं। ये क्लैश जो होता है ना, फिर इनकी लीडरशिप कहते ना असी करना ना कर देना, समझे, वो फिर नुकसान होता है कौम का, वो इलाके का नुकसान होता है। ये बाजवा साहब जब नाराज़ हुए, मैं पूछता हूँ बाजवा साहब से कि जब तो आप नाराज़ हुए हैं तो फिर कौन सा मंसूबा आपने बनाया था? ये मंसूबे जो आपने बनाए हैं वो तो दोनों ने मिलकर बनाए थे। तो जब आप नाराज़ हो गए तो फिर कौन सा मंसूबा, उसका निशानदेही दोनों ने कुछ भी नहीं किया। ये भी है ना, तो चौधरी साहब ने उसके बाद फिर कुछ नहीं किया। ये खैर एक तवील बहस हो जाएगी। वक्त जो है ना हमारा 9 बज चुके हैं। चाहता हूँ कि आप हमें कौम को पैगाम दे दें, थोड़ी सी दिल को तसल्ली दे दें, ताकि फिर हम फिर कभी। मैं तो यही गुजारिश करता हूँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है PTI की, मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए सेल्फी बनानी छोड़ें और काम करके को बताएं। 3 साल गुजर गए हैं, 3.5 साल गुजर गए हैं, तो अब मेहरबानी करें, कौम पर रहम करें, सेल्फियाँ छोड़ें, ये बयाना छोड़ें और कुछ बना के दिखाएं, ताकि जो ये 25 किलोमीटर की सड़कें हैं 2-3, इनको रिपेयर कर दें या इनको बना दें। यही बड़ी आपकी मेहरबानी होगी अगर आप यही मुकम्मल कर दें। बाकी तो बात करनी फजूल है कि इनसे कोई तवक्को करें। मैं नहीं समझता कि इनसे कोई तवक्को करे, क्योंकि मुल्क को तो तबाही और बर्बादी के किनारे पर ले गए। तो मैं तो यही पैगाम है मेरा कि अपनी कौम को इस्लाह की तरफ लेके जाए जी। ठीक है, तबाही की तरफ ना लेके जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कौम पहले ही बहुत नुकसान उठा चुकी है, मज़ीद तबाही को जो है ना एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया और बहुत ज़्यादा दलेराना गुफ्तगू और मालूमाती गुफ्तगू भी हुई, तारीख़ के हवाले से भी, और जो मसाइल थे, मसले थे, ख़ास तौर पर आपकी जो तजवीज़ है मोहल्ला अहमदाबाद के जो ब्रिज के हवाले से, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एज ए मीडिया पर्सन भी उसको भरपूर कोशिश करेंगे वो काम बाला तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि वो कुछ ना कुछ बेहतर करें और मोहल्ला अहमदाबाद और जो इस तरफ लोग रहते हैं
ان کے لیے جو راہ ہموار ہو سکے، خاص طور پر ہاسپٹل کے لیے، تاکہ ایمرجنسی میں لوگ آ جا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین مجھے دے اجازت، ملیں گے کل انشاءاللہ عزیز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ، تب تک پاکستان زندہ باد۔